اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم فقنا في الدين اللهم اعطینی نورا ربی زدنی علما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد وصحبه اجمعین اما بعد. اچھا جی، ہم تھوڑی سی آیات دیکھتے ہیں سورہ الملک کی. اب تک کی جتنی آیات ہم نے کی الحمدللہ آپ نے اس کے کچھ اگر مطلب جو ہم نے عمومی طور پہ دیکھے نا اس سے بھی آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ اس طرح کا کوئی اس کے اندر ٹاپک نہیں ہے جس کا کوئی تعلق ڈائریکٹ خبر سے ہو. ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے یا ملا ہے کسی کو کوئی ٹاپک قبر سے یا قبر کے عذاب سے؟ ایسے ہی ہے میم. نہ ہی. جی جی ایسے ہی ہے نا، نہ ہی کسی کو کوئی تفسیر میں کچھ ملا ہوا ہوگا. لیکن آج کی آیات کو مکمل کرنے کے بعد ہم اس کا نا ایک اوور ویو دیکھیں گے کہ آخر اس کا کیا تعلق بن سکتا ہے قبر سے. کچھ تھوڑا سا بھی دیکھا تھا پہلے، ابھی آج اور دیکھیں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے. اچھا جی، پچھلی دفعہ جو آیت تھی وہ آیت نمبر 20 تک کیا تھا ہم نے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن ان الكافرون الا في غرور. اچھا، غرور کا مطلب جو ہے پہلے بھی میں نے بتایا تھا اور دوبارہ بتاؤں گی، اور اکثر کچھ نہ کچھ الفاظ قرآن کے آتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے، کیونکہ ہمارے دماغ میں غرور کا مطلب تکبر سے ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے، غرور کا مطلب قرآن کی اصطلاح میں بیسیکلی ہوتا ہے اپنے آپ کو ایلوژن میں ڈالنا. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہم کہتے ہیں کہ غرور کرنے والا جو شخص ہے یا ذرہ برابر بھی رائے برابر بھی غرور ہوگا اس کے دل میں تو وہ جنت میں نہیں جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے اس کے اندر. لیکن وہ جو لفظ غرور ہے نا وہ ہم نے اپنی اردو لینگویج کے لیے یوز کیا. اصل میں وہ تکبر ہے. تکبر لفظ تکبر عربی کا ہی ہے کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا یا اپنی کسی خوبی کو بڑائی میں جاننا، یا کسی سے یا کسی خاص گروپ سے، کسی ایک بندے سے، کسی ایک خاص چیز سے اپنے آپ کو اوپر جاننا. غرور کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان غرور کرتا ہے فلاں چیز پہ فلاں چیز پہ، وہ ایلوژن میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کوئی بھی انسان جب ایلوژن میں ہوتا ہے نا وہ یہ کیا سمجھتا ہے کہ کسی کو میری برائی نظر نہیں آ رہی، یا میں تو آج بہت اچھا لگ رہا ہوں، یا فلاں میں نے بات کی ہے، یا فلاں اپنی چیز شو کی ہے میں نے، دیکھو سب لوگ میری طرف دیکھ رہے ہیں، یا سب لوگوں کی دھیان میری طرف ہے، سب لوگ میرے بارے میں بات کر رہے ہیں، میں ٹاک آف دا ٹاؤن بن گیا ہوں. وہ انسان کوئی بھی جو شخص ہوتا ہے، چاہے یہ ساری باتیں اس کے اندر موجود بھی ہو، کوئی خاص قسم کی اس کے اندر کوئی ایٹریبیوٹ ہو، کوئی خاص نعمت اللہ کی طرف سے اس کو ملی ہو، لیکن وہ جو سوچ رہا ہوتا ہے، وہ جو سوچ ہوتی ہے، وہ ہم کہتے ہیں اردو میں اس کے یہ غرور کر رہا ہے شخص. اصل میں وہ شخص غرور کا مطلب ہے عربی کی اصطلاح میں یا قرآن کی اصطلاح میں کہ وہ شخص اپنے آپ کو ایلوژن میں مبتلا کیا ہوا ہے. اور ایلوژن میں کیا ہے، ایلوژن میں اس کو سب بہت اچھا سمجھ آ رہا ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے اس کو. ٹھیک ہے، تو غرور کا مطلب سمجھ لیجئے گا کہ اس کا تعلق دھوکے، ایلوژن، ڈسیپشن سے ہوتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک آیت ہے جس کا ہے کہ الا متاع الغرور، کہ سوائے غرور کے یہ ایسٹ نہیں ہے. وہ دنیا کی زندگی کے بارے میں وہ آیت ہے کہ دنیا کی زندگی سوائے اس کے کہ انسان کو ایلوژن میں ڈالنے والی ہے، اس کا اور کوئی دنیا کی زندگی کا مقصد نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو آیت ہے نا یہ غرور کے مطلب، لفظ غرور کے مطلب کو بہت کلاسیکلی ایکسپلین کرتی ہے. اچھا آگے ہم چلتے ہیں اور اس کے الفاظ پر غور کیجیے گا، کیونکہ یہاں پر بہت سارے الفاظ جو ہیں وہ بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں، اور میرے
میری اپنی جو ہے وہ طبیعت اچھی نہیں ہے، گلا الحمدللہ بہتر ہو گیا، ٹھیک ہے، نزلے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کچھ چیزیں آپ کو بہت اچھے طور پر نہ سنائی دے، ٹھیک ہے، میں اپنی طرف سے کوشش پوری کروں گی۔ تو ہم نے پچھلی آیت میں بھی دیکھا تھا، آیت نمبر 20 میں، کہ امن میں ہم نے میم پر غنہ کیا تھا اور حمزہ میم کو جب جوائن کیا ہے تو کیونکہ یہ تینوں لیٹرز باریک ہے تو اسمائلی فیس کے ساتھ ہی کرنا، ٹھیک ہے، امن نہیں کریں گے، امن، امن هذا الذی، یہ بھی ایسے ہی ہے، امن هذا الذی، یہاں دونوں میں نون اور حاضہ کے ہاں میں اظہار ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ غنہ ہم ڈراپ کر دیں گے، امن هذا الذی، ان امسک رزقہ۔ اچھا جی، میری آواز آ رہی ہے؟ میرا انٹرنیٹ کیوں ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے؟ آواز آ رہی ہے ساتھ؟ جی ہاں، ہاں ڈسکنیکٹ ہو گیا، آئی ڈونٹ نو وائی۔ اچھا، امن هذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ، تو یرزقکم میں یہ ٹرکی لفظ ہے، یرزقکم میں جو زا ہے وہ وائبریشن کے ساتھ پڑھنا ہے، لیکن قو کو حلق سے اور دوسرا جو کم ہے نا اس کو باریک کرنا ہے، یرزقکم ان امسک، امسک، وہی جو امن حاضر لذی میں امن کو ہم پڑھیں، یہاں پر بھی امسکا کو اسمائلی فیس کے ساتھ پڑھیں گے، حمزہ میم سین کاف باریک لیٹرز ہے، تو اس کو آپ نے باریک کی طرف کیسے رکھنا ہے؟ اسمائلی فیس کے ساتھ، اسٹریٹ فیس کے ساتھ، پھر دوبارہ سے زا آگے تو وائبریشن دینی ہے، یرزقکم میں بھی زو کرنا ہے، اور رزقہ، اچھا اب یہاں پر رزقہ جو ہے ہاں تھوڑا لمبا پیش کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی کہ پیش کی آواز لمبی ہو جائے گی اگر آپ نے وقف نہیں دینا چاہ رہے، اگر آپ وقف دیں گے تو پھر ہاں پر سٹاپ ہو جائیں گے، ہاں کو کیا کریں گے آپ؟ وقف کی صورت میں کسی بھی لفظ، جس لفظ پر وقف کر رہے ہیں اس لفظ کے آخری حرف پر سکون بنا دیتا ہے، اوکے، پھر آگے دیکھیے، بل لجوا فی عتو ونفور، اور بل لجو میں خاص توجہ کی چیز کیا ہے؟ لام، یہاں پر 3 لام ہے، بل میں بھی ایک لام ہے اور لجو میں جو لام ہے وہ شدہ ہے، یعنی کہ 3 لام ہے، لیکن 3 ہو لام چاہے 2 لام ہو چاہے کتنے بھی لام ہو، لام نون کی طرح کبھی بھی دبا کر نہیں پڑھتے، بل نہیں پڑھیں گے، زیادہ تر لوگ غلطی کرتے ہیں، آپ میں سے کافی لوگ کرتے ہیں غلطی، بل لجو نہیں بولیں گے، آپ بولیں گے بل لجو، اور جیب پر تھوڑا زور دے کے بل لجو، اور بل لجو نہیں بولنا، بل لجو، باریک کر کے، فی عتو ونفور، اور عتو میں عتو نہیں پڑھ سکتے اس کو، ٹھیک ہے، کسی بھی صورتحال میں نہیں پڑھیں گے اس کو، اس ایک واو کو دوسرے واو کے ساتھ جوڑنا ہے، اور یہاں پر کتنے واو ہے کوئی بتائے گا؟ اس آیت میں کتنے واو لکھے ہوئے ہیں؟ اس آیت کے آخری اس لفظ میں عتو ونفور میں اس میں کتنے واو ہیں؟ عتو ونفور، ہاں جی، تو فار جی ایگزامپل تو کے بعد جو ہے تا کے اوپر پیش ہے واؤ، پھر آگے شد ہے، وہاں پہ جی بھی جی 2 ہیں، پھر ہاں آگے واؤ آگے پھر آ جاتا ہے، اس طریقے سے یہاں پہ تو کنزیکٹو ایسا دیکھا جاتا ہے 4 واؤ ہیں، پھر اس کے علاوہ جو باقی سب جو ہیں وہ سارے کے سارے پیش نہیں ہیں موسٹلی، صحیح، بالکل بالکل تو صحیح، یہ صرف 4 واؤ واو ہیں، اور ان چاروں کے چاروں کو پڑھنا ہی ہے ہم نے، اس میں سے کوئی بھی اسکپ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، عتو ونفور، اکثر لوگ نا اس کو پڑھتے اوتو یہ نہیں کرنا، ایک تا واو کے ساتھ جوائن ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، جو پہلا تا ہے اور اس کے بعد واو ہے، اوکے، اوتو، اور پھر جو اگلا واو ہے وہ اگلے والے نیکسٹ والے واو کے ساتھ جوائن ہو جائے گا، ایک شدہ واو زیر والا جو ہے اور پھر آگے زبر والے واو کے ساتھ وہ جوائن ہو جائے گا، عتو ونفور، اوکے، نفور،
اور ہم جس طرح سے را کو دیکھ رہے تھے نا پچھلی تمام آیات میں کہ بھئی وہ موٹا ہے یا باریک ہے، اس آیت میں جو را ہے وہ زیر کے ساتھ لکھا ہوا ہے. اب بتائے گا کوئی کہ را جو ہے اس میں پڑھنا کیسے، باریک پڑھنا ہے یا موٹا پڑھنا ہے؟ فرا جی ارنب باجی، ہاں اس آیت میں نفور میں کیسے پڑھنا ہے؟ آپ اس میں دیکھیں نا کیا کہتے ہیں، یہ جو سعد نے شیئر کی ہوئی نا اس کے اندر دیکھیں، دیکھ رہے ہیں. آیت نمبر 21 ہے. اس کا آخری لفظ دیکھ کر بتائیں کہ را کو موٹا پڑھنا ہے باریک پڑھنا ہے. نفور باریک پڑھیں گے کیوں؟ وجہ بتائیے. کیونکہ آگے 2 زیر ہیں اور پھر سٹاپ آ گیا ہے. اچھا اوکے، کسی اور کے پاس ہے کوئی جواب؟ فرا کا جواب ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ اس کے نیچے زیر ہے، اس سے باریک پڑیں گے. تو اس کو باریک پڑھیں گے. اور سعد جی اوکے. ونفور، تینوں کے آنسر غلط ہے، ایسا کیسے؟ تھوڑا سا موٹا پڑا جائے گا بیکاز آف پیش. اچھا سا موٹا پڑا جائے گا نفور. نفور، ایک منٹ. ٹھیک ہے، کیا بتایا تھا کہ را پر جب وقف کریں گے تو اس کے پیچھے والی حرکت اثر انداز ہوگی. تو را کی اپنی جو حرکت ہے وہ چلی گئی، وہ کسی کام کی نہیں ہے فی الحال. وہ کہاں پر کام آئے گی؟ کوئی بتائے گا کہاں کام آئے گی؟ کہ اس کو آگے سے لا لا نا نا یہاں پر تو نہیں ملا رہے آگے. نفورن ہو یا نفورن ہو یا نفورن ہو، تو اس میں کہاں پر اثر انداز ہوگا، اس کی چینجز کہاں پر اثر ڈالیں گے؟ اس کی ٹرانسلیشن پر. اوکے، اس بات کو یاد رکھیں، اس کی ٹرانسلیشن پر فرق پڑے گا. یہاں پر نفور کو اب جب پڑھ رہے ہیں تو تجوید کے لحاظ سے فا کا جو پیش ہے وہ را کو موٹا کر دے گا. اب اگر میں اس کا وقف ہٹا دوں، یعنی کہ سمجھ لے کہ آیت ختم نہیں ہو رہی، تو پھر میں اس کو بولوں گی ونفورن. نفورن نہیں پڑھیں گے، نفورن. نیچے والے ہونٹوں کو پھیلا کر پڑھیں گے، نہیں تو وہ موٹا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، آگے چلتے. أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ. یہاں پر دو طرح کے دونوں الفاظ پر وجہی اور اہدا پر چھوٹا مد ہے. اوکے، اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کو 2 الف کے لمبائی کے برابر اس کو پڑھیں گے. اوکے، اس سے زیادہ اس کو نہیں پڑھنا. وجہی اہدا، اس کو ضرور پڑھنا ہے. ہو سکتا ہے آپ لوگ کے مصحف میں ادھر کھڑا زبر بھی لگا ہوا ہو، تو کھڑا زبر کو تو ہم دیکھ چکے نا کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ. اب جب اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے تو وَجْهِهِ أَهْدَىٰ، ان دونوں کو جب ٹرانسلیشن میں لے کر آئیں گے نا تو اس کا یہ چھوٹا مد اس کی ٹرانسلیشن پر کوئی اثر نہیں ڈالے گا. اوکے، لیکن جب ہم اس کو تفسیر کریں گے تو یہ جو اس کا مد ہے وہ اس پر اثر انداز ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ مد کے چھوٹے اس کے لمبے ہونے سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس لفظ پر اور اس لفظ کے مطلب پر، یا اس لفظ کو اگر حکم کے طور پر ہے وہ فعل ہے، فاعل ہے، یا پھر ناؤن ہے، اسم ہے کسی بھی طرح کا، اس صورتحال میں اس کا اس آیت میں اور اس ٹاپک پہ جو چل رہا ہے اس پر زیادہ فوکس کرنے کے لیے مد ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور جو بڑا مد ہوتا ہے وہ زیادہ تر جس کو ہم کہتے ہیں مد لازم، جس کو 4 یا 6 الف کے برابر پڑھنا ہوتا ہے. 4 تو لازم ہی لازم پڑھنا ہوتا ہے، جو یشاء کے ساتھ اکثر دیکھا ہوگا، جاء میں آپ نے دیکھا ہوگا، یا جی میں دیکھا ہوگا. تو اس کا جو اثر ہے نا وہ ٹرانسلیشن پر بھی پڑتا ہے. اوکے، اس بات کو یاد رکھیں. اس لیے ٹرانسلیشن پھر تفسیر یہ تمام چیزیں ہمارے لیے بہت اہم ہے. لہٰذا ان ساری چیزوں کو ایکسپلین کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ایکسپلین کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں کس طرح سے جڑا ہوا ہے تجوید، اپنی ٹرانسلیشن، اس کی گرامر، اس کے بعد تفسیر.
اس کی مزید ایکسپلینیشن، تدبر، ان تمام چیزوں میں یہ دیکھیں کس طریقے سے یہ جڑے ہوئے ہیں آپس میں. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک سبجیکٹ پڑھیں اور باقی کو بولیں گے اچھا یہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے. جیسے کہ اکیڈمکس میں ہوتا ہے نا کہ بھائی انجینئرنگ میرا سبجیکٹ نہیں ہے، میں نے تو میڈیکل پڑھ لیا بس ٹھیک ہے، انجینئرنگ کا میں نے کچھ پڑھا ہی نہیں، چاہے اگر میری انڈرسٹینڈنگ ہو یا نہ ہو، میں نے نہیں پڑھا، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. لیکن قرآن کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ جڑا ہوا ہے آپس میں. ابھی تک جو میں نے یہ 4-5 الفاظ پڑھے نا، أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ، اس کے اندر کوئی بھی لفظ یا کوئی بھی لیٹر موٹا نہیں تھا، تمام کے تمام باریک تھے. پھر دوبارہ سے امن سے شروع ہو رہا ہے، أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اچھا یہاں دیکھیے امبئی یمشی، میم شدہ میں کامل غنہ ہو رہا ہے، اوکے، مکمل غنہ یعنی کہ 2 الف کے برابر ناک کے اندر وائبریشن والا غنہ. اس کے بعد نون کو ڈراپ کریں گے، میم کو یا سے جوائن کریں گے، لیکن نون کی موجودگی کا اثر پڑ جائے گا، کیا ہوگا، غنہ ہو جائے گا، جس کو ہم کہتے ہیں ادغام. ادغام بھی غنہ ہوگا، ٹھیک ہے. بعض عربی آپ کو بتایا تھا، عربی لفظ میں عربی کی اصطلاح میں بعض عربی کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، اوکے. تو بی غنہ کا مطلب ہے ود غنہ، ادغام کریں گے غنہ کے ساتھ، اور ادغام بغیر غنہ کے بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب یہ کچھ میں ٹرمز یوز کر رہی ہوں تاکہ آپ لوگ ویسے بھی فیملیئر ہو چکے تو آپ کو اندازہ ہو. تو یہ یمشی، تو یا کا غنہ اور میم کا غنہ کی جو مقدار ہے نا، یہ کہنا چاہیے جو لمبائی ہے وہ سیم ہے، 2 الف کے برابر ہے، لیکن اس کے اندر ڈفرینس ہے. میم پر جو ہو رہا ہے وہ وائبریشن والا ہے، اور اس کے بعد میم کے ساتھ یا کو جوائن کرنے میں جو ہو رہا ہے وہ وائبریشن کے بغیر ہے، یعنی کہ وہ خالی نیزل کیوٹی کو یوز کرنا. اور میں آج اچھے سے یوز نہیں کر پا رہی کیونکہ میری اچھی خاصی طبیعت خراب ہے. پھر آگے دیکھیں سوین، سویون نہیں ہے، یہ ہے سوین، یہ بھی اسمائلی فیس. ڈو ناٹ انڈر اسٹیمیٹ میکنگ دا شیپ آف اے اسمائلی فیس، چاہے آپ کو اسمائل کرنی ہے نہیں کرنی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا ساؤنڈ پہ بہت بڑا اثر پڑتا ہے، سننے والے کو اچھے سے پتا چل جاتا ہے کہ آپ نے یہاں پر اس کو اگنور کر دیا ہے اسمائلی فیس کو، اور اب باریک آواز نکالنے کی کوشش کی ہے لیکن باریک نکلے گی نہیں. پھر سوین اعلی کے درمیان میں اظہار ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، یا 2 زبر ین علی، سوین علی، اس کو غور سے دیکھیں، سوین علی نہیں پڑھیں گے، سوین علی، اور علی نہیں ہے، یہ علی، صراط مستقیم. صراط میں صاد را طا، سورہ فاتحہ میں آپ کو بتایا تھا کہ صاد را طا تینوں ہی ہے، یہ لفظ ہمیشہ موٹے ہوتا ہے، یہ لیٹرز موٹے ہوتے ہیں. تو صراط مستقیم میں بیم کا غنہ کامل کرنے کے بعد، یعنی کہ کمپلیٹ غنہ کرنے کے بعد وائبریشن والا ناک میں جب آپ کو زنجراہٹ محسوس ہو، اس کے بعد آپ سین سے جوائن کریں اس کو، مستقیم. اور مستقیم نہیں بولیں گے، مستقیم. تو 2 چیزیں ہمیں آج پتہ چلی. اسمائلی فیس بہت امپورٹنٹ ہے. دوسرا یہ کہ اسمائلی فیس کے ساتھ باریک لیٹرز جتنے بھی ہوتے ہیں جو نکلتے ہیں، وہ باریک لیٹرز کو نکالنے کی دوسری شرط یہ ہے کہ آپ نے منہ کو زیادہ کھولنا بھی نہیں ہے، تھوڑا کھولنا ہے. اگر میں اسمائلی فیس بناؤں اور میں کہوں مستقیم، یہ آواز آئے گی. اسمائلی فیس میں نے بنایا تھا لیکن میں نے منہ کو زیادہ کھول دیا تھا. اب میں اسمائلی فیس بنا کر منہ کو تھوڑا کھولوں گی، مستقیم، ٹھیک ہے. یہ تا نہیں ہے، یہ ہے ت، مستقیم. قل هو الذی انشأکم، انشأکم میں نون اور شین کے درمیان میں یہاں پر ایک غنہ ہو رہا ہے جس کو ہم اخفا کہتے ہیں، ٹھیک ہے. انشأکم، آپ نے نون اور شین کے درمیان میں نا اپنی زبان کو رکھنا، درمیان میں رکھنا، نہ پورے نون میں جائے نہ شین میں جائے، اور 2 الف کے برابر اس کو لمبا کریں گے. انشأکم وجعل لکم السمع، اچھا جی،
اب اس لفظ کو آج ہم تھوڑا سا بریک ڈاؤن کرتے ہیں. وجعل، قرآن میں بہت سی جگہ پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے. وجعل، وجعلنا، لیکن ایک اور بھی لفظ استعمال ہوا، وہ ہے وجعلنا، وجعلی، وجعل. اوکے، ان کے لفظ کے روٹ میننگ تو سیم ہے. بنانے کے بارے میں بات ہو رہی، کوئی چیز بنانا، ٹو میک. لیکن اس کا فارم آف ورڈ، جو ورڈ ہے نا، کہنا چاہیے کہ ورب کے ایز اے فیل یوز ہو رہا ہے یا ایز اے اسم یوز ہو رہا ہے، وہ اس کے زیر زبر سے فرق پڑتا ہے. ایک بات. دوسری بات کیا ہے، ابھی یہ لفظ اس لیے ٹرکی ہے کہ اگر ہم نے سننے والے کو پتہ نہیں نا کہ لفظ کیا ہے، کہ ہم کیا پڑھتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، کسی کو پتا چل رہا ہے کہ وہ کیا میں نے پڑھا ہے؟ رب جعلنی پڑھا ہے میں نے، یا جیم کو سوری قلقلہ کر کے پڑھا ہے رب اجعلنی. اس طرح سے وجعل میں پڑھوں تو کیا پتا چل رہا ہے آپ کو کہ میں نے جیم کو سکون کے ساتھ پڑھا ہے یا جیم کو زبر کے ساتھ پڑھا ہے. وجعل، اور یہ غلطی ہر شخص کرتا ہے، 99% لوگ یہ غلطی کرتے ہیں. اسی لفظ کی بات کر رہی ہوں میں، اس خاص لفظ کی بات کر رہی ہوں. اس لفظ میں اگر آپ نے اس کو دعا میں غلطی کی تو کیا ہوگا؟ دعا کا مطلب بدل جائے گا. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ وہاں پر آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کر دی اور آپ الٹا یو اینڈ اپ گیونگ آرڈر انسٹیڈ. آرڈر ہوتا ہے نا، اجعل، اجعل، آرڈر ہے، وہ امر ہے. اور وجعل یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ پھر بنایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا، بنا چکے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، یہ پاسٹ ٹینس ہے. وجعل، واو جیم عین لام، تینوں سب سے پہلی بات تو یہ سوری چاروں باریک ہے. اور دوسرے نمبر پر یہ کہ چاروں کے چاروں ایک ہی طریقے سے پڑھیں گے، ایک پیٹرن سے پڑھیں گے. وجعل، وجعل لکم السمع، اور وجعل نہیں پڑھنا آپ نے. آپ اپنے دماغ میں تو اس کو جیم کو زبر کے ساتھ پڑھ رہے ہوں گے، لیکن حقیقی طور پہ سننے میں یہ غلطی آ رہی ہوگی. ٹھیک ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ والی جو دعا ہے نا، یہ اس کی کلاسک ایگزامپل ہے. کسی کو نہیں پتا ہوگا کہ وہ ہے کیا. رب اجعلنی، اب ابھی جو مطلب کا آپ کو ڈفرنس بتایا ہے، کسی کو سمجھ آیا کہ وہ کیا ہوگا حقیقی طور پہ؟ جیم شدہ کے ساتھ ہوگا، سوری جیم سکون کے ساتھ ہوگا یا جیم زبر کے ساتھ پڑھا ہوگا ہم نے؟ ربی جعلنی یا رب اجعلنی، بیسکلی وہ سکون کے ساتھ ہے. رب اجعلنی، اوکے، وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ ہمیں بنا دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم آرڈر تو نہیں دے سکتے. اگر میں کہوں کہ ربی جعلنی تو پھر اس کا مطلب بنے گا کہ اے اللہ آپ نے مجھے بنایا ہے، یا آپ نے میرے لیے فلاں چیز ایسی بنائی ہے. وہ دعا کے اندر جو آپ چیز مانگ رہے ہیں وہ ریکویسٹ کا آنسر وہاں سے ہٹ جائے گا. اور بہت ساری جگہوں پر یہ غلطی کرنے سے حکم اور ریکویسٹ میں بھی فرق آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، سین کا لازم آپ نے سیٹی کرنی ہے. ٹھیک ہے، کی آواز ہے. لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، با کا قلقلہ کریں گے. وَالْأَبْصَارَ، اب دھیان رکھیں کہ با پر قلقلہ کرنا ہے، لام پر قلقلہ نہیں کرنا ہے. وَالْأَبْصَارَ نہیں کرنا، وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. یہاں بات ہو رہی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے، کیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے کہ تم کہہ دو کہ یہ سب کچھ کس نے بنایا ہے. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے کہ تم یہ کہہ دو یہ وہی اللہ وہی ہے جس نے یہ سارا کچھ اپنی مرضی سے، اپنی منشاء سے بنایا ہمارے لیے. کیا بنایا؟ وَجَعَلَ، اور بنایا ہمارے لیے، لَكُمُ السَّمْعَ، سماعت، اور والابصار، اور نظر بنائی ہے، اور والافئدہ، اور دل بنایا ہے ہمارے فؤاد. اچھا یہ بات یاد رکھیے گا کہ اس آیت میں تین چیزوں کی، تین سینسز کی بات ہو رہی ہے، تین باڈی پارٹس کی بات نہیں ہو رہی ہے. اوکے،
سمع کہاں سے ہوتی ہے؟ سننے کی جو حص ہوتی ہے وہ ایئر میں ہوتی ہے. ایئر کو سمع نہیں بولتے. ایئر سے جو ہم جو کام لیتے ہیں وہ سمع ہے. ٹھیک ہے، وہ جو کیپیبلٹی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو سینس دی ہے وہ سینس آف ہیئرنگ دی ہے. والابصار، بصارت جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہے وہ کہاں سے دی ہے؟ آنکھوں سے، عیون سے دی ہے. عیون کہتے ہیں آنکھوں کو. آنکھوں کا کیا فنکشن ہے؟ ابصار، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پہ نظر دی ہے. پھر والافئدہ، اور دل کی بات ہو رہی ہے یہاں، لیکن کون سے دل کی بات ہو رہی ہے؟ قلب کی بات نہیں ہو رہی، افئدہ کی بات ہو رہی ہے. دل بنایا اللہ سبحانہ تعالیٰ. جب ہم کہتے ہیں نا میرا دل کر رہا ہے، میرا دل اداس ہے، میرا دل نہیں کر رہا، میرا دل یاد کر رہا ہے، میرا دل رو رہا ہے، میرا دل خوش ہے، وہ جو فیلنگ ہے نا، وہ جو ایموشن جو ہم کیری کرتے ہیں اپنے ہارٹ پہ، یہ اس سینس کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، فزیکلی ابھی کسی چیز کی بات نہیں ہو رہی. اچھا جی، اس کے بعد قلیلا ما تشکرون، اور قاف کو موٹا کریے. قلیلم کا جو میم ہے، لام دو زبر لن، یہ جو ہے اس کے اندر ایک رول کے تحت لام دو زبر لن کی بجائے لام کے نون کو، لام دو زبر کے نون کو میم سے ریپلیس کر دیں گے آپ. ٹھیک ہے، وہ کیوں کر دیں گے آپ کو ایک اس کا بتا دیتی ہوں اصول. چھوٹی سی چیز ہے ویسے تو، یہ جو رول ہے یہ کافی لمبا ہے، لیکن اس وقت کیا ہوا ہے کہ میم اور نون جو ہے وہ تقریباً سیم کیٹیگری کے لیٹرز ہے نا، ناک والے لیٹرز ہیں یہ. اب جب قلیلن بھی ہو جائے گا پھر ماں بھی ہو جائے گا تو وہ غلط ہے، سننے میں بھی غلط ہے، پڑھنے میں بھی غلط ہے. تو ہم غنہ والے کسی ایک لیٹر کو پڑھیں گے. تو لہٰذا کیونکہ میم وہاں پر موجود ہے، وہ بھی شدہ کے ساتھ موجود ہے، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ نون کو ڈراپ کر کے میم کو پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے، قلیلا ما تشکرون. تو نزلے کی وجہ سے شاید میرے میم کی غنہ کی آواز نہ آ رہی ہو، لیکن یہاں پر میم پر کامل غنہ کرنا ہے، ما نہیں بولنا ہے. ما تشکرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. قل هو الذي، اور ذرأكم، ذرأكم میں صرف اور صرف را موٹا ہے. ٹھیک ہے، لیکن را کو موٹا کرنا ہے، اور ذرأكم نہیں بولنا ہے. ذرأكم في الأرض، أرض، أرض. اوکے، ارضی میں ارضی نہیں بولتے، ارضی اسمائلی فیس سے شروع ہوگا، را پر آپ ٹھہریں گے کہ ارضی. وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. جتنا فوکس کریں گے اتنی زیادہ کریکشن آئے گی، جتنی کریکشن ہوگی اتنا اجر ملے گا، اور جتنی دیر میں ایفرٹ لگے گی نا آپ کی، اس پوری دیر کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اجر آپ کو عطا کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہ پوری کی پوری ایک ایکٹیویٹی نہیں ہے، یہ پوری کی پوری عبادت کی ایک فارم ہے. اور ظاہر ہے جب کریکشن ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد کیا ہے؟ پھر آپ کریکٹ پڑھنے لگتے ہیں تو پھر کریکٹ پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے. کیا کریکٹ پڑھنے کا ثواب ہے؟ قرآن کی تلاوت اچھی تلفظ، خوبصورت تلاوت قرات کے ساتھ کرنے کا ثواب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شخص کو اپنے مقرب فرشتوں میں اٹھاتے ہیں. یا اٹھانے کا مطلب ہوتا ہے کاؤنٹ کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شخص کو جو اس طرح سے کرتا ہے. اب چاہے وہ ہیبیچولی بار بار کرتا ہے یا جب بھی اس کو موقع ملتا ہے تب وہ کرتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں، اس کی نالج ہونا بہت بڑی بات ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سلیکٹ کر کے لوگوں کو یہ دی ہے نالج. اوکے. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور وَيَقُولُونَ میں ایک غلطی ہوتی ہے کہ کو بھی موٹا سوری لمبا ہے اور لو بھی لمبا ہے، لیکن ہم نون بھی لمبا کر دیتے ہیں. نون کو لمبا نہیں کرنا، نون کو چھوٹا رکھنا ہے. وَيَقُولُونَ مَتَى، متا نہیں ہے یہ، مَتَى چھوٹا منہ کھولنا ہے. مَتَى، ادھر آ ادھر آ. مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، اور دودھی جھٹکا نہیں دینا، بغیر جھٹکے کے آئین پڑھنا ہے. وَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور نون اور کاف کے درمیان اخفا ہو رہا ہے، اس کے بعد کل تم کے جو نون اور تا کے درمیان میں بھی اخفا ہو رہا ہے.
ٹھیک ہے. اخفا کیا کہتے ہیں کہ درمیان کی آواز آ رہی ہے، غنہ ہو رہا ہے، دو الف کے برابر لمبا کرنا ہے لیکن درمیان کی آواز آ رہی ہے، اور وہ شاید میری کلیئر نکل رہی، مجھے تو کلیئر سنائی دے رہی ہے. تم، کیونکہ میں نے ناک کے اندر وائبریشن نہیں کر رہی نا، تو مجھے زکام ہوا ہوا ہے، وہ اس کے اندر پرابلم آ رہی ہے، اس کے اندر پرابلم نہیں آ رہی. ٹھیک ہے. تم صادقین. قل انما العلم عند اللہ. چاہے تو یہاں پر وقف کر سکتے ہیں. قل انما العلم عند اللہ، اور عند اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں پر پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ چاہے تو وقف کرے، چاہے تو چھوڑ دے، لیکن وقف کون سا ہوگا؟ سکتے کی صورت میں، یعنی کہ سانس نہیں توڑیں گے آپ. ٹھیک ہے. سانس توڑے بغیر والا وقف ہو سکتا ہے. اور عند اللہ میں دو چیزیں، عین نون دال کے درمیان میں اخفا ہو رہا ہے، دال کی طرف زبان رکھ کر نون کا غنہ کریں گے. عند اللہ، اللہ جو ہے اس کو موٹا پڑے گی. اس کے بعد وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور نون شدہ کے غنہ کا ذرا خیال رکھیں. قل انما کے نون شدہ میں کامل غنہ ہوگا. اس کے بعد علم عند اللہ، دوبارہ سے دیکھیے قل انما العلم عند اللہ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ. اور یہاں پر انما میں شدہ نون ہے لیکن ماں پر مد لگا ہوا ہے، اس کو آپ نے دو الف کے برابر آپ چاہے تو پڑھ سکتے، چاہے تو چار الف کے برابر بھی پڑھ سکتے. وہ کب پڑھتے ہیں؟ کبھی کبھار ہم جب تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، یا حفظ والے لوگ جب اس کو اچھے طریقے سے پڑھ رہے سنا رہے ہوتے ہیں، اس کو اگر چار الف کے برابر آپ کو کسی قرات میں سنائی دے تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ غلط نہیں ہے. ٹھیک ہے. وَإِنَّمَا، جو چار الف اس کی لاسٹ سٹیج ہے. أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور میم شدہ پر بھی کامل غنہ ہوگا. فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِیئَتْ. یہاں پر یہ جو لفظ ہے نا سیئت، اس کو غور سے دیکھیں. اس میں دو نشانی ہے، ایک تو مد لگا ہوا ہے، دوسرا حمزہ لگا ہوا ہے. مد کے پہلے یا مد کے بعد؟ اوکے. مد کے پہلے یا مد کے بعد اگر حمزہ زبر لگا ہوا ہے، حمزہ زیر بھی ہوتا ہے یا حمزہ پیش بھی ہو سکتا ہے، حمزہ اگر لگا ہوا ہے نا، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ چار الف کے برابر والا مد کو کھینچنا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہی کہتے ہیں مد لازم. تو دو الف کے برابر تو لازم ہی لازم کھینچنا، لیکن اس کو کیا کرنا ہے؟ آپ نے اس کو سٹینڈ آؤٹ کرنے کے لیے لازم چار دفعہ چار الف کے برابر کھینچنا ہے. سی ایٹ، اور باریک پڑھیں گے اس کو. اور فلما کی میم شدہ میں کامل غنہ ہوگا، اور پھر اس کو الف کے ساتھ بھی پڑھنا ہے. فلما رأوہ، رأوہ نہیں ہے، یہ را موٹا ہے اور پھر آؤ ہے، آؤ. رأوہ، اور ہو کو چھوٹا کریں گے. رأوہ زلفةً سیئت. زلفةً سی، اس کے درمیان میں بھی اخفا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. آپ لوگوں کے مصحف میں هذا الذي میں ہو سکتا ہے کہ یا پر کچھ بھی نہ لگا ہوا. الذی کا جو یا ہے نا، ہو سکتا ہے کہ اس پر کوئی بھی حرکت نہ لگی ہو، لیکن اس یا کو زال کے ساتھ ملانا ہے، اور جب ملائیں گے تو اس کی آواز بڑی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، لمبی ہو جائے گی. هذا الذی کنتم به تدعون. کنتم میں کاف اور نون کے درمیان میں اخفا ہو رہا ہے، اور تا اور میم اور با کے درمیان میں اقلاب ہو رہا ہے. ٹھیک ہے.
ان دونوں ہی صورتوں میں آپ نے 2 الف کے برابر اس کو کھینچنا ضرور ہے، غنہ کو. کنتم بھی، اور کنتم میں جو نون والا ہے وہ اخفا ہے، ناک میں وائبریشن نہیں کرنی، لیکن جو میم اور با کے درمیان میں ہے نا اس میں وائبریشن کرنی ہے. اوکے. قل ارأيتم ان اهلكني الله ومن معي او رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل ارأيتم ان اهلكني میں دیکھ رہے ان اهلكني اللہ میں ان کے بعد آپ اظہار کریں گے ان اہلکنی اللہ، اور اللہ کو موٹا کریں گے. اللہ کو موٹا یا زبر کی وجہ سے کریں گے. ٹھیک ہے. اللہ سے پہلے اگر یا زبر آ گیا ہے یا کوئی بھی زبر پیش والا کوئی بھی لیٹر ہے تو اللہ کو موٹا کر دیں گے. اور ان اہلکنی میں اہلکنیہ کا جو لفظ ہے حمزہ زبر جو ہے وہ کیا ہے؟ حروف حلقی میں سے ہے. تو نون کے بعد اگر حروف حلقی آ جاتے ہیں نون ساکن کے بعد تو پھر آپ کیا کریں گے کہ نون کا غنہ ڈراپ کر دیں گے. اور وَمَن مَعِیَ اور میم شدہ یہاں پر کامل غنہ ہوگا معیہ او رحمنا، رو کو موٹا کریں گے، ہا کو حلق سے ادا کریں گے. او رحمنا فمن یجیر الکافرین. ان 3 لفظوں پر غور کیجیے گا. فمن یہاں پر نون اور یا کے درمیان میں بھی ادغام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. غنہ یعنی کہ خالی غنہ ہے 2 الف کے برابر. فمن پھر یجیر جیم یا زیر جی اس کو لمبا کریں گے اور را کو موٹا پڑیں گے. یجیر پھر کافرین، اور را یا زیر ری جو ہے نا وہ باریک ہے. کافرین من عذاب علیم. بن عذاب کے درمیان میں بھی اظہار ہو رہا ہے اور بن علیم میں بھی اظہار ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. یہاں تک کلیئر ہے؟ اچھا جی. قل هو الرحمن، قل هو الرحمن نہیں پڑھیں گے ہم، اس کو پڑھیں گے قل هو الرحمن. ہا اور واو، ہا پیش ہو واو زبر وا، یہ کیا ہے؟ باریک ہے. ہو اور واو کا پھر را سے ملا دیں گے. تو واو را کو ملانے کے باوجود صرف اور صرف را ہی موٹا ہوگا، واو موٹا نہیں ہوگا. هو الرحمن رحمن آمنا. نون شدہ کامل غنہ ہوگا، اس کے بعد اس کو الف کے ساتھ پڑھیں گے. آمنا به وعلیہ توکلنا. توکلنا کا جو لفظ ہے نا اکثر اس کے بھی جو لام کو نا پتہ نہیں کیوں لوگ غنہ کی طرح لمبا کر دیتے ہیں. اس کو لمبا نہیں کرنا. توکلنا فستعلمون من هو في ضلال مبین. فستعلمون کا لفظ پورا باریک ہے، اسمائلی کے ساتھ پڑھیں گے. پھر من ہوا میں اظہار ہو رہا ہے، ہاں پیش ہوا ہے نا، نون کے بعد حروف حلقی ہے. فی ضلال مبین کے اندر ضاد کو موٹا پڑیں گے اور لام کو باریک پڑیں گے. ضلال مبین. میم شدہ اچھے سے وائبریشن والے غنہ کے ساتھ پڑھیں گے. جی. فستعلمون میں فستعلمون یہ پورا کا پورا باریک ہے. اس کے بعد من ہوا فی ضلال مبین، ضاد کو موٹا پڑیں گے، لام باریک پڑیں گے اور میم شدہ کو جو ہے وہ وائبریشن کے ساتھ کامل غنہ دیں گے. اس کے بعد قل ارأیتم، اس کو غور سے دیکھیں. اوپر جو ایک آیت آئی تھی نا فلما رأوہ، اور ایک اور لفظ آیا تھا او رحمنا، اس میں آؤ پڑھنا ہے. آؤ
اور اس میں آئے کرنا ہے، ٹھیک ہے، تم. اس میں ہوتا یہ ہے کہ آؤ میں اور آئی میں فرق ہے تھوڑا سا. آؤ کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ واؤ کو آؤ نہیں بول سکتے، آؤ بولیں گے، ٹھیک ہے، گول گول گھما کر بولیں گے اس کو. لیکن آئی تم میں یا کا جو ساؤنڈ ہے نا وہ تھوڑا زیادہ واضح آتا ہے، زیادہ لیٹی ہوئی آواز آتی ہے، بالکل نیچے کی باریک آواز اس کو ہم کہتے ہیں. آئی تم. اور آپ اس چیز کو نا غور کریں، جب بھی آپ قرات سنتے ہیں نا، اس لیے آپ لوگوں کو میں کہتی ہوں کہ سنا کریں. سنیں گے نہیں نا آپ نہیں سیکھیں گے. یہ تمام چیزیں جو آپ کو بتائی جا رہی ہے نا، یہ باریکیاں آپ کو سننے سے آبزرویشن میں آئیں گی، ادروائز نہیں آئیں گی. اور جب آپ آبزرو کریں گے، آپ کا جو برین ہے جب وہ فوکس سے زیادہ آبزرو کرے گا تو وہ آٹومیٹکلی اس کو میمک کرنے لگتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ بنایا ہی ایسا ہمارا دماغ. تو قل ارأیتم، اسی لیے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو معاملات ہیں کہ ہمارے دوست احباب ملنے والے کیسے ہیں، ہمارا ساتھی کون ہے، ہم کس طرح کے حلقہ میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، یعنی کہ صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں صحبت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کمپنی کس طرح کی ہونی چاہیے. وہ یہی وجہ ہے کہ کمپنی کی وجہ سے ہم، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارا دماغ ایسا بنایا ہے، ہماری سائیکالوجی ایسی بنائی ہے انسان کی، اور صرف انسان کی نہیں، جانوروں کی بھی ایسی بنائی کہ وہ میمک کرتا ہے، کاپی کرنے لگتے ہیں. کبھی تو جان کر رہے ہوتے ہیں اور کبھی انجانے کر رہے ہوتے ہیں، اور کبھی کبھار ہو سکتا ہے اس ٹائم پہ نہ کریں لیکن بعد میں کریں گے. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میری تو کمپنی ایسی ہے لیکن میں نے اس چیز کا اثر نہیں لیا. ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ نے اثر ابھی نہیں لیا، ہو سکتا ہے وہ اثر بعد میں دکھے. ٹھیک ہے، تو یہ وہی چیز ہے کہ جب آپ آبزرو کریں گے تو آپ کا برین آٹومیٹکلی اس کو میمک کرنے لگے گا. جس ایکٹیویٹی میں زیادہ دماغ آپ لگائیں گے، زیادہ وقت گزاریں گے، اپنے آپ کو جس چیز میں زیادہ بزی رکھیں گے، اسی چیز کا اثر چڑھے گا آپ کے پر، اسی کا رنگ آئے گا. ٹھیک ہے. قل ارأیتم ان اصبح، اور ان اصبح نہیں ہے، یہ ان اصبح یہ چھوٹا ہے، با اور ہا چھوٹا ہے. اور ان اس میں نون اور حمزہ کے درمیان میں، یا الف جس کو آپ کہہ رہے ہیں، الف اور صاد جو ہے، نون کے بعد حروف حلقی آگے تو ہم یہاں پر اظہار کریں. ان اصبح نہیں پڑھے، ہم پڑھے ان اصبح چھوٹا، ان اصبح ماؤکم. اور یہاں پر آپ دیکھیے دوبارہ، یہ جو مد ہے یہ حمزہ سے پہلے آ گیا. میں نے کہا حمزہ اگر اس کے آگے یا پیچھے آ جائے تو اس مد کو آپ نے 4 الف کے برابر لمبا کرنا ہے. ماؤکم، اور یہ ماؤکم نہیں ہے، یہ اوکم ہے. ماؤکم، حمزہ پیش او جو ہے وہ صرف ایک حرکت کے برابر پڑھنی ہے. ایک حرکت کا مطلب ہوتا ہے صرف حمزہ پیش او، حمزہ پیش واو او لمبی نہیں ہے. یہ کیا ہوتا ہے، یہ سپورٹ کے لیے نا، پیش والے لیٹر کو سپورٹ کے لیے واو کے ساتھ لکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اکثر ایسا بھی ہوتا ہے. اگر یہ او ہوتا تو یہ واو کے اوپر بھی حرکت لگی ہوتی. اوکے، تو یہ ہے ماؤکم غورن، اور یہ ہے غو نہیں ہے، یہ ہے غو، غورن. غین پہلے ویسے بھی موٹا ہی ہوتا ہے. غورن فمن، را دو زبر، رن کے بعد فا آ گیا، یہاں پر اخفا ہو رہا ہے. تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد اگر کچھ لیٹرز ان میں سے آ جائے جو آپ کو حروف شمسی اور قمری پڑھائے تھے تو ان میں سے آ جائیں گے تو ہم کیا کریں گے، پھر اخفا کریں گے. ٹھیک ہے، اخفا کا لیٹر ہے تو میں اپنا دانت، ہونٹ یا زبان کو جو ہے وہ فا کی طرف رکھوں گی اور را کو بھی ساتھ پڑھوں گی اور پھر اس کی تنوین بھی پڑھوں گی. دیکھیں غورن، غورن نہیں کرنا، زبان کو اوپر لگا کر وائبریشن نہیں دینی، زبان کو نون کی جگہ سے ہٹا کر فا کی جگہ کے قریب رکھ کر کرنا. ٹھیک ہے، غورن فمن یأتیکم بماء معین. پھر فمن، یہاں پر ادغام ہو رہا ہے، فمن یأتیکم، تا یا زیر تی کو لمبا کریں گے اور کم بما،
اور کاف پیش میم اور با کے درمیان میں اقلاب ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی 2 الف کے برابر جائے گا. کم بیما معین. اور جو معین کا میم ہے نا شدہ والا، اس کو آپ نے کامل غنہ پڑھنا ہے، معین. اور معین کو چھوٹا نہیں پڑھنا چاہیے. کیوں؟ یہ آخری لفظ جو ہوتا ہے، جتنے بھی آخری الفاظ اوپر آپ دیکھیں نا، جو آیت کے آخری الفاظ آتے ہیں، اس کو ہم لمبا لمبا پڑھیں. تدعون، علیم، مبین، معین. ٹھیک ہے، یہ کون سا رول ہے؟ رول یہ تلاوت کا رول ہے. تلاوت کے رول کے تحت جب کوئی آیت جس لفظ پر ختم ہو رہی ہو، اس لفظ میں حرف مد اگر آ رہے ہیں، یعنی کہ زیر کے ساتھ یا پیش کے ساتھ واو یا زبر کے ساتھ الف آ رہا ہو، تو اس کو آپ اور لمبا کر دیں گے، صرف ختم کرنے کی صورت میں، آیت کیونکہ ختم ہو رہی ہے. ایک چیز. پھر آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے آج کیا، آپ کو غور کرنا چاہیے، اب نہیں کیا تو اب کر لیجیے گا. تو آج جو غور طلب بات تھی وہ یہ تھی کہ اخفا کا معاملہ کیا ہے. اخفا کا معاملہ ہے کہ نون کے مخرج سے زبان ہٹی ہو، اور اگلا جو بھی وہاں پر حرف لکھا، جیسے یہاں پر ہم نے پڑھا اس والی آیت میں، اور ہر آیت میں کوئی نہ کوئی اخفا کے لیٹرز آئے ہیں. تو جس لیٹر پر ہم نے اخفا کرنا ہے نا، جیسے کہ فا پہ کیا تھا، تو نون کے مخرج سے زبان ہٹی ہو اور فا کے مخرج کے قریب ہو. یہ نہیں کہنا میں نے کہ فا پر ہو، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کا ڈیفینیشن اگر آپ اس کو لکھیں گے سمجھانے کے لیے بھی بالکل بہترین چیز ہے. اور لے مین طریقہ کیا ہے بتانے کا؟ لے مین طریقہ یہ ہے، یعنی کہ سلینگ طریقہ یہ ہے بتانے کا کہ بھئی آپ اپنی زبان کو نہ اوپر رکھیں نہ نیچے رکھیں، درمیان میں لٹکا کر رکھیں. یہ بتایا جاتا ہے سسپینڈڈ رہے، لیکن حقیقی طور پہ کیا ہوتا ہے، نون کے مخرج سے زبان کو ہٹا کر رکھنا ضروری ہے، 2 الف کے برابر کھینچنا ضروری ہے، اور جو بھی لیٹر ہے اس لیٹر کے مخرج کے قریب رکھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، اس بات کو یاد رکھیں، یہ اخفا کا طریقہ کار ہے. اچھا جی، یہاں پر صاد اور سین کو ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں کہ سیئت ایک لفظ آیا تھا، پھر آیا تھا فَسَتَعْلَمُونَ، پھر یہاں پر آگیا اصبح. تو صاد جو ہے نا اس کو موٹا ہی رکھنا ہے، لیکن سیٹی بھی رکھنی ہے اس کی. ٹھیک ہے، تو سیٹی ہم صاد کی موٹی کیسے کریں گے؟ موٹا شیپ بنا کر، اپنی زبان کو گول کر کے، ہونٹوں کو گول کر کے. اور سین جو کہ باریک ہے، اس کی سیٹی کیسی بنائیں گے؟ اس کی سیٹی ہم بنائیں گے اسمائلی فیس کے ساتھ، لیکن سیٹی دونوں میں آئے گی. ٹھیک ہے، بغیر سیٹی کے آپ ان لیٹرز کو کبھی نہ پڑھیں. آپ پڑھیں گے اگر تو وہ لیٹر بھی غلط ہو جائے گا، اور اس لیٹر کے بعد والا جو لیٹر آتا ہے نا وہ بھی غلط ہو جائے گا. جیسے ہم نے دیکھا کہ پیچھے والے کسی بھی لیٹر کی جو حرکت ہوتی ہے وہ اگلے لیٹر پر اثر انداز ہوتی ہے، خاص طور پر جو سکون میں ہوتا ہے. آپ میں سے جنہوں نے بھی لا آف انرشیا پڑھا ہوگا نا فزکس میں، اس کو پتا ہوگا کیا ہے انرشیا میں. کیا ہوتا ہے؟ یہ کسی اور آبجیکٹ کی جو موومنٹ ہوتی ہے نا یا فورس ہوتی ہے، وہ کسی بھی ریسٹنگ یا اسٹیشنری آبجیکٹ کے اوپر آ کر اثر انداز کرتی ہے. ریسٹنگ، تو ہم ریسٹ، یہاں پر ریسٹنگ کون سے ہوتے ہیں ہمارے پاس لیٹرز؟ سکون والے لیٹرز ریسٹ کر رہے ہوتے ہیں نا، سکون میں ہوتا ہے وہ. تو سب سے زیادہ زن کر کے جو اثر پڑتا ہے نا وہ سکون والے لیٹر پہ پڑتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ہمیشہ اگلے والے لیٹر پر کوئی نہ کوئی اثر چھوڑتا ہے، اور یہ تجوید میں اوور آل آپ ہر جگہ پہ دیکھیں گے. اوکے، اسی طرح سے اگر آپ نے پچھلے کسی لیٹر کا مخرج غلط نکالا ہے، آواز غلط طریقے سے نکالی ہے جو اس کے اصول کے حساب سے نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ اگلا والا لیٹر بھی آٹومیٹکلی غلط ہو جائے گا. اب 2 چیزیں ہیں اس میں، یا تو یہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، ظاہر سی بات ہے یہ کوئی کوئنسیڈنس تو نہیں ہوگا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پورا ڈیزائن ہی ایسا ہے، تجوید کی سائنس ہی ایسی ہے کہ آپ کے اگلا غلط ہو جائے گا کیونکہ آپ نے پیچھے بھی غلطی کرتے ہوئے آپ آ رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو آگے نہیں جانے دینا چاہ رہے، پیچھے کی غلطی کو قرآن آپ کو سمجھ لے کہ اس بات پر اصرار کرے گا کہ آپ پیچھے کی غلطی کو درست کریں. خاص طور پر حفظ کرنے والے جو لوگ ہیں نا ان کو اس بات کا بہت اچھے سے پتہ ہے، وہ آگے سے آٹومیٹکلی بھولنا شروع ہو جاتا ہے. بے شک انہیں یاد ہو پورا، لیکن وہ پڑھنے کے دوران، قرات کے دوران بھول جائیں گے کیونکہ انہوں نے پیچھے کوئی غلطی کی ہوگی، خاص طور پر تجوید کی غلطی. اور دوسرے طریقے سے اگر سائنسی طریقے سے دیکھا جائے تو سائنسی طریقہ اس کا یہ ہے کہ اگر آپ
اپنے ہونٹوں کا، زبان کا، حلق کا ایک خاص شیپ نہیں بناتے پہلے والے کسی لیٹر میں، تو وہ اگلا لیٹر آٹومیٹکلی اس لیے غلط ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پلیسمنٹ ہی ایسی کی ہوئی ہے کہ اس طریقے سے وہ پہلے موٹا نکالنا ہے تو اگلا آٹومیٹکلی اگلا لیٹر جو موٹا ہے وہ آسانی کے ساتھ نکل آئے گا. جیسے کہ ہا ہوتا ہے، اس کو آپ ہا بولیں گے نا اگر ہونٹوں کو اوپر کی طرف کھول کے، تو وہ حلق سے نہیں نکلے گا، وہ موٹا نہیں نکل سکتا، وہ باریک ہی نکل سکتا ہے تو ہی حلق سے نکلے گا. ہا نہیں پڑھیں گے، اگر آپ پڑھیں گے تو غلط ہوگا. ہے تو اس میں واضح طور پر سنائی دیتا ہے. ٹھیک ہے، حالانکہ وہ حلق کے بیچوں بیچ سے آ رہا ہے لیکن وہ موٹا نہیں ہے، وہ باریک لیٹر. ٹھیک ہے، یہاں تک ہمارے یہ 10 آیات ہو گئی ہیں. کسی کو کچھ پوچھ رہے تو پوچھ لے. اچھا جی، یہاں پر اب جو دوسرا پوائنٹ ہے یا دوسرا جو ٹاپک ہے سورہ الملک کا، وہ یہ ہے کہ اس کا تعلق ہمارے عذاب قبر سے یا آخرت سے کیسے ہے، کوئی ہے بھی یا نہیں. دیکھیں ان آیات کو، ان کے الفاظ کو، ان کا ترجمہ پڑھ کے، اس کی تفسیر پڑھ کے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ ایسا کوئی بھی سلسلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ پڑھ کر نہیں سمجھ میں آئے. اللہ اکبر. میم ایک تو میرا کوشچن یہ تھا کہ ابھی جب آپ نے ہمیں بتایا تھا نا الذین کفروا وقیل ھذا الذی، اس میں جے کے اوپر کوئی علامت نہیں تھی نا، تو جب کوئی علامت نہیں ہوگی تو ہم سکون کنسیڈر کریں گے. آیت نمبر بتائیے گا. آیت نمبر 27. ہاں 27 ہے. ٹھیک ہے، یہ وجوہ الذین والی نا، زلفۃ سیئت وجوہ الذین کفروا. جی جی، کفروا وقیل ھذا الذی کنتم بہ تدعون، یہ جی والی. یہاں پر اس کیا ہے اب؟ یہ کے اوپر کوئی علامت نہیں ہے نا، تو جب کوئی علامت نہیں ہوگی تو ہم اس کو ملا دیں گے ساتھ میں، سکون کنسیڈر کریں گے. نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے. یہ اور الفاظ میں یا لکھا ہوا آئے گا اور ہوں اس کے اوپر سکون بھی لگا ہوا مل جائے گا آپ کو. صحیح ہے، لیکن یہ جو صحیح. لفظ ہے نا الذی، جو ہے لفظ ہے، اس لفظ کو یاد کریں. جو لفظ ہے الذی، اس میں جو یا ہے نا وہ اس لفظ کا ہی حصہ ہے. اچھا ٹھیک ہے، تو اس کا الذی، الذی سنگولر ہے اور اس کا جو پلورل ہے وہ ہے الذین. ٹھیک ہے، الذین، جی جی. تو الذین بھی دیکھیں نا کہ یا بھی آتا ہے. جی اوکے، کے اوپر، یہ ہاں اس جی وہ لفظ کا ہی حصہ ہے. ہاں جی، تو یہ لفظ ایز اے ورڈ ہی یا اس کے اندر انکلوڈیڈ ہے. پھر کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ کسی لفظ میں یا لکھا ہوا ہوگا لیکن آپ نے پڑھنا نہیں ہوگا. تو مسئلہ یہ ہے کہ جتنا آپ قرآن سے فیملیئر ہوں گے نا، تو یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول کے تحت نہیں ہو رہا ہوتا. یہ گرامر کو، اس لیے گرامر کو اپنی زندگی میں لانا ضروری ہے ساتھ ساتھ قرآن کی، کہ بہت ساری چیزیں پھر آٹومیٹکلی سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہیں. کچھ کیونکہ بہت سارے کوشچن کا جو آنسر ہے نا وہ ہی گرامر کے آنسر کے تھرو ہی دیا جا سکتا ہے. جیسے کہ ابھی آپ نے یہ جو پوچھا، اس کا تعلق گرامر سے بھی ہے، اس کا تعلق ٹرانسلیشن سے بھی ہے. اچھا، اور دوسرا یہ کہ ایک غلطی آپ کر رہی ہیں، وقیلا، اس لیے میں نے آیت نمبر پوچھا تھا آپ کو. وقیلا میں قاف جو ہے نا وہ حلق سے بولنا ہے، کیلا نہیں بولنا، بولنا ہے قیلا. ٹھیک ہے، قاف کو موٹا کر کے بولیں گے وقیل هذا الذی. اچھا جی، میں یہاں پر بتانا چاہ رہی تھی کہ اس کا تعلق کیا ہے اور یہ تعلق کیسا ہے. یہ میں نے آپ کو ایک ایک لفظ، ایک ایک آیت کر کے نہیں بتانا، یہ آپ نے خود تلاش کرنا ہے. تعلق یہ ہے اس کا عذاب سے یا عذاب قبر سے.
اس کا تعلق یہ ہے کہ یہ پوری آیت جو ہے نا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کے بارے میں، خاص ٹارچر، خاص لوگوں کو خاص کسی وجہ سے کر رہے ہیں، اور اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر خبر دے رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسلسل کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں ڈرانے والا ہوں، میں تمہیں ڈرانے کے لیے آیا ہوں، اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کے کفر سے ڈرو. تو یہ جو ڈرانا ہے، یہ ڈرانا کس چیز کے لیے؟ یہ ڈرانا کسی عذاب سے ڈرایا جا رہا ہے. اور یہ عذاب کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوگا؟ عذاب کا سلسلہ شروع ہوگا قبر سے. یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ آخری جو گھڑی ہوتی ہے نا، قبر سے بھی پہلے، یعنی کہ عالم نزا جو ہوتا ہے، جبکہ موت طاری ہو جاتی ہے، یقینی ہو جاتی ہے کہ موت آ گئی ہے، شخص کو بھی پتا ہوتا ہے کہ موت میری آ گئی ہے. آخر کے جو چند ایک اس کے گنے چنے جو سانسیں رہ جاتی ہے، جو کہ وہ گنی ہوئی جو سانسیں ہوتی ہیں نا، 3 سانسیں ہوتی ہیں. کچھ لوگ لکھتے ہیں 3 ہوتی ہیں، کچھ کہتے ہیں 5 سے 7 سانسیں ہوتی ہیں نا، جو آخری اس کا پیٹرن ہی چینج ہو جاتا ہے. اور وہ آخری جب ہوتی ہے جبکہ آپ کو میں نے بتایا تھا پچھلے سیشن میں کہ انگوٹھے کے ذریعے سے پہلے جان نکلنا شروع ہوتی ہے، لیکن نچلا دھڑ جو ہے وہ روح پہلے وہاں سے نکلتی ہے اور اوپر تک آ جاتی ہے. اور جب ہم یہ توبہ کا چیپٹر پڑھتے اس کے اندر بھی ہم پڑھ رہے تھے کہ جب تک کہ موت کا آئی تھنک انہوں نے غرر لفظ استعمال کیا تھا، طاری نہ ہو جائے، ٹھیک ہے، آخری سانس کی. تو اب جن لوگوں کو آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ علماء بیان کرتے ہیں کہ بھئی ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، انجام اچھا ہونا چاہیے، اچھے انجام اور برے انجام سے اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ پناہ لینی چاہیے. وہ وجہ یہی ہے کہ جب آخری وقت آتا ہے، عالم نزا سے جو ہے وہ عذاب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. خدا نہ خواستہ اگر وہ جو روح ہے وہ اچھی نہیں ہے، وہ سجین میں سے ہے. سجین کیا ہے؟ سورہ مطففین کے اندر سجین اور علیین کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت واضح طور پر ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے، سجین کیا ہے؟ سجین ایک جگہ ہے جہاں پر مرنے کے بعد روحوں کو جمع کیا جاتا ہے. برزخ ہے، ٹھیک ہے، عالم برزخ. اب عالم برزخ میں بھی 2 طرح کے برزخ ہوتے ہیں، یا کہنا چاہیے کہ عالم برزخ کے 2 ڈسٹریبیوشن ہیں، سجین اور علیین. سجین ہے وہ نیچے کا، یا کہنا چاہیے ذلیل شدہ طبقہ. ذلیل کا مطلب کیا ہے؟ رسوا ہوا طبقہ ہے. جہاں پر طبقہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہم اردو میں طبقہ کہتے ہیں نا، کیٹیگری. طبقہ کا مطلب عربی میں ہوتا ہے لیول. اوکے، یاد رکھیے گا، طبقہ کا مطلب عربی میں ہوتا ہے لیول. تو یہ ہے نیچے کا لیول. کیسے نیچے کا لیول ہے؟ مورلی بھی نیچے کا لیول ہے اور فزیکلی بھی نیچے کا لیول ہے. اس کے بارے میں کچھ علماء بیان کرتے ہیں کہ کچھ روایات سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ دوزخ جو ہے نا وہ نیچے کے حصے میں، یہ زمین کے اندر کہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی سیناریو میں اسے سیٹ کیا. ایک منٹ. اچھا جی، تو میں آپ کو بتا رہی علیین اور سجین کے بارے میں. تو سجین کے بارے میں علماء روایات سے اخذ کر کے لکھتے ہیں کہ سجین غالباً یہ جو ایریا ہے جہاں پر روحوں کو رکھا جائے گا وہ ہے ہی نیچے. اچھا، نیچے کیوں ہے؟ کیونکہ وہاں پر نیچے کے لیول کی روحوں کو رکھا جائے گا. نیچے کا لیول مطلب یہ کہ جو انسانیت سے گری ہوئی حرکتیں کرتی تھی، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ایک لیول سیٹ کیا ہوا ہے اس لیول سے گری ہوئی حرکتیں کرتی تھی دنیا میں، ان لوگوں کی روحیں وہاں ہوں گی. ٹھیک ہے، یعنی کہ بری روحیں ہوں گی، بدروحیں جس کو آپ کہتے ہیں. پھر آ جاتا ہے علیین. تو علیین میں کیا ہوگا؟ علیین لفظ اعلیٰ سے نکلا. اعلیٰ ہم کہتے ہیں نا بڑا ہی اعلیٰ لیول ہے فلاں چیز کا، اعلیٰ. پھر سورۃ الاعلیٰ بھی ہم نے پڑھا تھا. الاعلیٰ کا مطلب ہے الٹیمیٹ، اونچی ہستی، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے.
تو اعلیٰ علیین سے نکلا ہے کہ اونچی جگہوں پر. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی قرآن میں فرماتے ہیں نا کہ شہداء کی روحیں کہاں پر ہوتی ہیں؟ جنت میں، ایسے باغوں میں ہے جہاں پر وہ پرندوں کی صورت میں اوپر اونچی جگہوں پر اڑ رہی ہیں، پرندوں کی صورت میں. ایک روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے. اچھا، تو یہ علیین جو ہے یہ بھی عالم برزخ کا ایک حصہ ہے جہاں پر اعلیٰ نسل کی روحیں ہوتی ہیں. اعلیٰ نسل سے مراد یہ کہ وہ لوگ جو دنیا میں اچھے نیک کام کرتے تھے، اللہ کو راضی رکھنے والے کام، تو ان کی روحیں کہاں پر ہوگی؟ علیین میں ہوں گی. اب جب عالم نزا ہوتا ہے تو اس وقت انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اور بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس شخص کے علاوہ جو اس کے اطراف جو کچھ دیگر لوگ موجود ہوتے ہیں نا آخری وقت میں، ان کو بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی سچویشن کیا ہوگی. ایسا کہا جاتا ہے، لیکن آپ اس کو 100% پہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی فلاں بندہ مرا تو ہمیں اندازہ ہو گیا ہاں یہ کہاں گیا ہوگا. آپ فور شور نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ تو عالم غیب کا معاملہ ہے نا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے غیب کے معاملات تو اپنے حوالے رکھے ہوئے ہیں. اس کا آپ اندازہ تکا لگا سکتے ہیں، ہو سکتا ہے تکا میچ کر جائے، لیکن وہ ایکچولی کوئی خاص کیلکولیشن اس کی ہوتی نہیں ہے. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب اپنا ڈراوا شروع کیا ہے اس صورت میں، اس کی آیات میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل ڈرا رہے، تو وہ صرف یہ نہیں کہ یہ ڈرایا جا رہا ہے کہ اللہ کی اتھارٹی ہے اور تم اللہ کی نافرمانی نہ کرو، بلکہ یہ ڈرایا جا رہا ہے کہ تم نافرمانی کرو گے تو اس کے بدلے میں تمہیں سزا بھی مل جائے گی. اس سزا سے ڈرایا جا رہا ہے، نہ کہ اللہ سے ڈرایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اس بات کو غور کیجیے گا کہ اللہ سے ڈرنے میں اور اپنے انجام سے ڈرنے میں فرق ہوتا ہے. اور ہمیں کیا بتایا جاتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے علماء کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ جب دعویٰ دیتے ہیں، یعنی کہ دعوت دیتے ہیں نا مسلمانوں کو یا نان مسلمس کو، تو ان کا طریقہ ہوتا ہے نرمی کا طریقہ. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کرنی ہے، آپ نے اللہ سے ڈرنا نہیں ہے. بیسکلی ڈرنا اللہ سے چاہیے نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتھارٹی سے ڈرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرنا چاہیے. اور ڈرنا کسے چاہیے؟ اپنے آپ سے ڈرنا چاہیے انسان کو، اپنے اعمال سے ڈرنا چاہیے، اپنے اعمال کے انجام سے ڈرنا چاہیے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کے ذریعے سے، بیسیکلی رسول اللہ نے تو یہ آیات نازل نہیں کی نا، یہ آیات تو اللہ سبحانہ کی طرف سے نازل شدہ ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک پہنچا رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات میں ہمیں ڈرا رہے ہیں. اس میں آپ ان آیات کو میں بالکل آپ کے درمیان آپ کے سامنے نہیں پڑھوں گی ان کو، کیونکہ اٹ از فار یو ٹو ایکسپلور. یہ آپ کو ایکسپلور کرنا ہے کہ یہ صدیوں سے بات ہم سنتے آ رہے ہیں. ظاہر ہے ہم سے پہلے بھی جو نسلیں آئی ہیں ان سب نے یہ احادیث کو پڑھا اور ان صورتوں کو پڑھا، لیکن اس کے اندر تو عذاب قبر کا کیا، قبر کا ہی کوئی ذکر نہیں ہے. ٹھیک ہے، صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ڈراوے کا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرح طرح کی سزا اور طرح طرح کی نافرمانیوں کے نتیجے میں جو سزا ملے گی نا اس کا ذکر ہے. ٹھیک ہے، اس بات کو سمجھے. اچھا، اب بات کیا ہے کہ پھر اس کا دوسرا طریقہ کیا؟ اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتھارٹی کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کرے، کیونکہ ہم نے ظاہر اس کو دیکھا تو ہے نہیں. کس کو؟ نہ ہم نے اللہ کو دیکھا ہے، نہ ہی ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی ہوئی سزاؤں کو دیکھا. ہم اپنے آس پاس جب سزائیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو مل رہی ہیں، کوئی تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، ہم یہ کبھی بھی ڈٹرمن نہیں کر سکتے، چاہے ہم کتنی نالجبل، کتنے ہی سمجھدار، کتنے ہی صبر والے، کتنے ہی نالج اور اللہ روحانی طور پر کتنے ہی پہنچے ہوں، یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کی آزمائش آئی ہوئی اس بندے پر یا اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے رہا. کسی کو بھی نہیں کہہ سکتے آپ. ٹھیک ہے، یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ بھئی آس پاس کیا ہو رہا ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں ایک آیت میں فرماتے ہیں کہ تم میں سے جتنے بھی لوگ اس دنیا میں موجود ہیں ان کو ہم سزا بھی دیتے ہیں اور ہم ان کو جزا بھی دے رہے ہوتے ہیں. اور جزا کا لفظ اردو میں ہے، لیکن سزا بھی دے رہے ہوتے ہیں ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کی حرکتوں کی وجہ سے، اور ان کی حرکتوں اور ان کی یقین اور ان کی عجیب و غریب معاملات کی وجہ سے ان کو کہنا چاہیے ظلمت کے اندھیرے میں بھی ڈال رہے ہوتے ہیں، یا ان سے ہدایت چھین رہے ہوتے ہیں، یا پھر بہت پھلنا پھولنا اللہ کا فضل بھی ان پر ہو رہا ہوتا ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سزا اور جزا میرا چلتا رہتا ہے. لیکن سمجھ ان کو آتی ہے جو کہ اولو الالباب ہے، بہت غور کرنے والے ہیں. اور کون ہے؟ جو کہ اللہ کی آیات پر غور اور فکر کرنے والے ہیں. اب آیات پر غور و فکر کرنے والے سمجھتے ہیں کہ قرآن کی آیتوں پہ غور کرنا ہے. جی نہیں، قرآن کی آیتوں پہ غور کی بات نہیں ہو رہی ہے. آیت کا مطلب ہوتا ہے نشانی، اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر کرنا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی ایک ہی ایونٹ سے ایک شخص کو سزا، دوسرے شخص کو جزا دے رہے ہوتا ہے. ایک شخص اسی چیز سے خوش ہو رہا ہوتا ہے، دوسرا شخص اسی چیز سے کرب میں آ رہا ہوتا ہے.
ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ سمجھ لیں کہ آپ کی فیملی میں کسی کی شادی ہو رہی ہے، ماں باپ بہت خوش ہیں کہ بھئی ہمارے بیٹے کی شادی ہو گئی، ہمارا بیٹا جو ہے شادی شدہ ہو گیا اور اچھا رشتہ مل گیا، اور بھئی ہم اپنے فرض سے جو ہے وہ فارغ ہو گئے، نیک بچی مل گئی اور میرے بیٹے کو جیسی چاہیے تھی ویسی مل گئی، اچھا خاندان ہے۔ انہی باتوں سے، جس سے کہ ماں باپ اور وہ بچہ خوش ہو رہا ہوگا یا لڑکی والے خوش ہو رہے ہوں گے، انہی 4 باتوں سے کوئی اور کچھ لوگ ہوں گے جو کہ شدید کرب میں، ٹارچر میں مبتلا ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو ایک ہی ایونٹ ہے یہ، اللہ کا بڑا کہنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ورسٹیلٹی ہے، یہ اللہ کی شان ہے۔ اسی طرح سے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خوف، بھوک، اسے میں کسی کو بھی آزما سکتا ہوں۔ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ ہم نے اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں دیکھی، اس میں دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے ہیں دشمنوں کے خوش ہونے سے، کہ اللہم انی اعوذ بک من شماتۃ الاعداء، کہ دشمنوں کے خوش ہونے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ پناہ مانگنی چاہیے۔ تو دشمن کب خوش ہوتا ہے، اس بات پر غور کریں۔ دشمن جب خوش ہوتا ہے جب خدا نہ خواستہ آپ پر کوئی برائی، کوئی سختی آ جائے، آپ کا دشمن جب خوش ہوگا، یا کوئی خاص نعمت ہے آپ کی جس سے کسی کو چڑ ہے، حسد ہے، یا اس کے پاس وہ نہیں ہے، یا وہ چاہتا ہے کہ جو چیز میرے پاس ہے وہ اس کی جیسے کسی کے پاس نہ ہو، تو وہ اس کا بیسٹ انٹرسٹ میں وہ کیا ہوگا، وہ خوش ہوگا، ہاں اچھا ہوا، اس کے ساتھ تو یہی ہونا چاہیے تھا، ٹھیک ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بھی کرو، حالانکہ ہم کیا کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ایسا کیوں کریں گے، کہ کوئی شخص ہے جو ہمارا برا چاہتا ہے تو اللہ اس کو تھوڑی خوش کریں گے، تو اللہ اس کو خوش کرے یا نہ کرے، ہو سکتا ہے ہمارے اعمال ہی آڑے آ جائے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے اعمال جو ہے نا وہ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ کس سے، ہماری آخرت سے۔ اب آخرت تو بعد کی، بعید کی چیز ہے، وہ قرآن کے اندر بھی اللہ سبحانہ کہتے ہیں تو بعید کی بات ہے، بعید بہت بعد کی بات ہے، دور کی بات ہے۔ اس سے پہلے کیا ہوگا، اس سے پہلے عالم نزا ہوگا، اور عالم نزا سے پہلے دنیا میں بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ نے زندگی گزاری ہے 30-35 سال، آپ نے جس بھی حالات میں گزاری، اس کے بعد جب آپ ٹورڈز دا اینڈ آف یور لائف جا رہے ہوتے ہیں، سیکنڈ ہاف پہ جا رہے ہوتے ہیں، تو آپ کے یہاں سختی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ کہتے ہیں بھی پہلے تو زندگی میری ٹھیک تھی، اب ایسی ہو گئی ہے۔ وہ اب ایسی اور ویسی نہیں ہو گئی ہے، کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ مومنین جو ہوتے ہیں نا، مومنین کی زندگی آخرت والی بھی اچھی ہوتی ہے، یعنی کہ جب بڑھاپے کی لائف بھی ان کی اچھی ہوتی ہے جیسے کہ ان کی جوانی میں تھی، اس لیے کہ وہ جوانی میں اللہ کو یاد رکھتے تھے، اپنے بیسٹ انرجی والے ٹائم میں اللہ کو یاد رکھتے تھے، زیادہ مصروف والے معاملات میں اللہ کو یاد رکھتے تھے۔ تو اب جب کہ وہ ان کی عمر ڈھلنا شروع ہو گئی ہے، ان کے بچے بڑے ہو گئے ہیں، ان کے معاملات سے بٹنا شروع ہو گئے ہیں، ان کی انرجی کم ہو گئی ہے، لوگوں میں میل جول اور ان کی امپورٹنس کم ہو گئی ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ کسی کام کے لیے خاص عہدے پر نہیں ہے، کوئی خاص بزنس ان کا اب نہیں رہا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں بہرحال آپ اتنے ہی امپورٹنٹ ہوتے ہیں جتنے آپ جوانی میں امپورٹنٹ تھے، کیونکہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس وقت ٹائم دیتے تھے، خلوص کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے۔ تو یہ وہ کام ہے جو ہمیں دنیا میں کرنے چاہیے، اور آپ نے اب ان آیات میں دوبارہ دیکھنا ہے کہ کن چیزوں سے ڈرایا جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی ایک ایسی آیت ہو جو آپ کو کلک کر جائے، آپ کی زندگی پر لگ رہی ہو سکتا ہے آپ کے پاسٹ میں کہیں جا کر فٹ ہو رہی ہو، یا ہو سکتا ہے فیوچر میں کوئی چیز ایسی ہو اس پر فٹ ہو رہی ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے ضرور ان آیات کو دیکھنا ہے، اور ہر دفعہ چھوٹی سی سورہ ہے 30 آیتوں کی، اور بہت ایزی الفاظ ہے، آپ اس کو دیکھیں تجوید کے ساتھ ساتھ اس کے لفظ پر بھی غور کریں، اور یقین کریں آپ کو یہ حفظ ہو جائے گی بہت آسانی کے ساتھ انشاءاللہ۔ کچھ ٹائم کے بعد ہم اس کو پھر ریویو کریں گے، لیکن اس ریویو میں کیا کریں گے، وہ میری طرف سے کوئی ریویو نہیں ہوگا، ابھی میں نے آپ کو ریویو نہیں دیا، آپ کو صرف بتایا کہ آپ کو کون سا اینگل دیکھنا ہے، لیکن جب آپ اس اینگل سے اس کو دیکھ لیں تو پھر آپ لوگ خود اپنا ریویو پیش کریں گے، سورہ ملک میں ہمیں یہ چیزیں سمجھ میں آئی ہیں، اور انشاءاللہ اس سیشن کے بعد اور اس آبزرویشن والے جو معاملے کے بعد جب آپ آبزرو کریں گے نا قرآن کو، جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے، اللہ کا مطلوب ہے اللہ کو ہم سے، آپ اپنی آگے والی نسل کو بھی بتا سکتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کی جو کرنٹ پرانی نسل ہے، آپ کے امی ابا نانی موجود ہے، ان کو بھی آپ بتا سکتے ہیں دیکھیں اس کے اندر یہ ٹاپک ہے، ہم نے کبھی نہیں دیکھا، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس پر غور و فکر کرنے والا بنائے، اور اس کے اندر جو ہمارے لیے ہدایت ہے نا، ہر شخص کے لیے الگ الگ ہدایت ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، ایک ہی آیت میں ہر شخص کی، میرے لیے آپ کے لیے ڈفرینٹ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی وہ رکھا ہے وہاں پر پہنچنا ضروری ہے۔ ہم پہنچے گی کیسے اس میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اور دعا کیا ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری
وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، کہ اللہ تعالیٰ میرے جو ہے نا سینے کو کھول دے. جب سینہ کھلے گا نا آپ کی نظر ان چیزوں پہ جانے لگی کہ جو آپ پڑھتے روزانہ ہی تھے لیکن آپ اس پر غور کرنا شروع کر دیں گے. لیکن اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ غور کرنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ غور کرنے کے کوئی خاص 2 جز مجھے بتائے گا آج کوئی؟ کسی بھی چیز پہ، چاہے قرآن ہو، چاہے آپ کی زندگی ہو، چاہے آپ کسی کو ویسے کسی انسان کو آبزرو کر رہے ہیں، کسی فینومینا کو آبزرو کر رہے ہیں، کھانا پک رہا تھا کھانے کو آبزرو کر رہے تھے، گوشت گل رہا تھا اس کو آبزرو کر رہے تھے. آبزرویشن میں 2 خاص چیزیں کیا چاہیے؟ کسی کو پتہ ہے؟ ہر اس شخص کو پتا ہوگا جس نے آبزرو کیا ہے کلوزلی، چاہے کچھ بھی کیا. بتائیے آبزرویشن میں 2 خاص چیزیں کیا ضروری ہے؟ اور آپ میں سے تو میرا خیال ہے کچھ چند ایک لوگ وہ ایکٹیویٹی بھی کر رہے ہیں نا، وہ جو دوسری کلاس میں ٹریننگ ہو رہی ہے. کتنے لوگ ہیں یہاں پر ساتھ جو ٹریننگ میں بھی آ رہے ہیں؟ فوکس 3 ہے. کون ہے 3؟ بتائیں کون کون؟ ثنا بھی ہے، وجیہ بھی ہے، اور آپ خود بھی ہیں ساتھ وہاں پہ. اچھا، یہاں پر انہوں نے جواب لکھا ہے کہ سننا اور فوکس کرنا. ٹھیک ہے، فوکس کرنا. فوکس کیسے کرتا ہے؟ ہاں جی بتائیں، فوکس کیسے کرتا ہے؟ نماز میں فوکس کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، نماز تو ہم سب پڑھتے ہیں نا، چاہے ہم ایکٹیویٹی وہ والی ٹریننگ کر رہے ہوں یا نہ کر رہے ہوں، اور قرآن پہ تدبر کر رہے ہوں یا نہ کر رہے ہوں، لیکن نماز تو تقریباً مورلس اس سبھی میں پڑھتے ہیں نماز نا. میں فوکس کا تو اس طرح یہ نا کہ ہمیں ہوں، مطلب پتہ ہو پہلے کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم اس پہ فوکس اس لحاظ سے زیادہ کر سکتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا، تو ہوں ہمارا فوکس بڑھ جائے گا. ہوں تو یہ ایک طریقے سے یہ ہو سکتا ہے. باقی جو ہے ہم اس کو ڈفرینٹ جگہوں سے پڑھ کے ریسرچ وغیرہ جو ہم کہہ رہے ہیں، سننا پڑھنا دیکھنا ہوں لکھنا وغیرہ جو ہوں ہیں وہ. ہوں. یہ بھی اچھا. کہ جو ہے کام مطلب اس طرح رکوع اچھے طریقے سے کرنا، سجدہ سے اچھے طریقے سے کرنا، یہ سوچنا دل میں کہ کیا میں نے یہ بالکل ٹھیک طرح سے کیا ہے. ہوں. اسی طرح ہم یہ قرآن طریقہ فوکس کا. ہاں. پڑھ رہے ہیں، ہم قرآن کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں، تو ہم غور کریں گے کہ اس میں کیا چیز ہے، اس کی تشریح میں کیا ہے. اسی طرح مطلب ہم دینی یا دنیاوی کوئی بھی کام ہے وہ کریں گے تو ہم غور و فکر کریں گے. جیسے ہم بیٹھے ہیں تو ہم کوئی چیز بنی ہے تو اس پر غور کرتے ہیں کہ یہ کس طرح بنی ہوئی ہے. مطلب آپ دیکھیں کہ کوئی بھی دنیا میں چیز ہے، کوئی بھی پودے تک ہے، کوئی بھی اس پہ بھی ہم اگر دل سے غور کرنا چاہیں تو اللہ کی وحدانیت پہ اس پہ غور کریں گے. سب سے زیادہ قرآن اور نماز پہ ہم فوکس کریں گے کہ آیا یہ ہماری صحیح ہے یا نہیں ہے، جس طرح احکام ہے سارے وہ ہم پورے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. یہ چیزیں ہوتی ہیں. اچھا جی، یہاں پر جو ہے اب میں 2 چیزیں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں جو میں چاہ رہی تھی کہ جلدی، کیونکہ ظاہر ہے اب اس کو کلوز بھی کرنا ہے. میم اچھا. ایک پوائنٹ اور بھی ڈسکس کرنا چاہوں گی ہاں کہ جب جی بھی ہم ضرور. کسی چیز پہ غور کر رہے ہیں وی شوڈ مسٹ سیک فار دا ٹروتھ. اور جو ہماری چیز ہو وہ جو بھی چیز ہم غور کر رہے ہیں اس کو ہم صحیح ڈائریکشن میں لے کے جا رہے ہیں، کیونکہ دیر آر سو مینی تھنگس ٹو انٹرپریٹ اینی ٹاپک. اچھا دیکھیں، یہاں پر ہم نے تھوڑا سا ایک سوال چھیڑا تو ہمیں کتنے سارے ایسپیکٹس مل گئے. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہم نے غور کرنے پر بھی غور نہیں کیا. کبھی بھی ہم نے غور کرنے پر غور نہیں کیا. ٹھیک ہے، یہاں پر ابھی جو وجیہہ نے جواب دیا کہ ٹروتھ سیکھ کر رہے ہیں اگر تو ہمیں وہ صحیح ڈائریکشن میں ہمارا جانا بہت ضروری ہے. اچھا، آبزرویشن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں کہی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم سے آبزرویشن اور کانٹمپلیشن، تفکر جس کو کہتے ہیں نا، تفکر کانٹمپلیٹ کرنے کو کہتے ہیں، ریفلیکٹ کرنا، ایک بات کو بار بار دیکھنا. اچھا دوسرے سائڈ سے دیکھنا، پھر سامنے کھڑے ہو کے دیکھنا، نیچے سے دیکھنا، اوپر سے دیکھنا. ٹھیک ہے، ریفلیکشن میں یہی ہوتا ہے نا، تمام جگہوں سے لائٹ آ رہی ہوتی ہے تو پھر ایک عکس بن جاتا ہے. اوکے، کانٹمپلیشن میں بھی یہی ہوتا ہے. کانٹمپلیشن دماغی طور پہ کی جاتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہماری آبزرویشن اور کانٹمپلیشن اس لیے پسند ہے، اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس کو اتنے اونچے اس پر رکھا ہے
کیونکہ جب آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ چاہے کہیں پر بھی ہو، چاہے باطل میں ہو چاہے حق پر ہو، آپ آٹومیٹکلی صحیح پر آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آبزرویشن کی جو شرط ہے وہ یہ نہیں کہ آپ صحیح ڈائریکشن میں ہو. اگر آپ غلط ڈائریکشن میں بھی اگر آپ نے آبزرویشن موڈ آن کر لیا اپنا، تو آپ فوراً اپنا ڈائریکشن ٹھیک کر لیں گے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ بات ہے. اس کا فائدہ بیسکلی یہ ہوتا ہے، تدبر کا فائدہ، چاہے وہ قرآن کا تدبر ہو، دنیا پہ تدبر کر رہے ہو آپ، اللہ سبحانہ وتعالی کائنات پہ کر رہے ہو. جیسے کہ سورہ آل عمران کی آخری 10 آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. اس کو تہجد میں کیوں پڑھتے تھے؟ اس لیے پڑھتے تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، اس میں کیا ہے کہ صبح اور شام کے آنے اور جانے میں، زمین اور آسمان کی تخلیق میں، اللہ سبحانہ نے کہا کہ آیات اولی الالباب، کہ آیات ہے، نشانیاں ہیں اول الالباب کے لیے، یہ تو سوچنے اور قرآن پاک آبزرو میں بھی کرنے والے. جگہ جگہ ذکر ہے کہ جی مطلب کوئی بھی چیز ہو تو انسان کو اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے. جی ہاں. تو ہم بات کر رہے ہیں غور روز فکر کیسے کر رہی ہے. ٹھیک ہے، غور فکر آپ کو آٹومیٹکلی ٹروتھ کی طرف لے جائے گا. اچھا، آٹومیٹکلی اینڈ الٹیمیٹلی اینڈ کیا ہوئے گا اس کا؟ ٹروتھ ہی ہوئے گا انشاءاللہ. صحیح راستہ اس کا ٹروتھ، آپ ٹروتھ اس کو پالیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا، بہرحال شیطان بھی بیچ میں آتا ہے، لیکن آپ اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں. لیکن آبزرویشن کا جو رول ہے نا، اوور آل جو کہنا چاہیے پرنسپل آف آبزرویشن یہی ہے کہ آپ دنیا کے دین کے علاوہ دنیا کے معاملات میں بھی اگر غور کریں نا تو آپ سیدھے راستے پہنچ جاتے ہیں. اوکے، جیسے کہ فار ایگزامپل پیسہ خرچ کرنے کی جو ایک ایٹریبیوٹ ہے، کیریکٹرسٹک ہے ہر انسان میں. جب کوئی شخص غور اور فکر کر کے پیسہ خرچ کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے پیسے بھی بچا لیتا ہے، اپنا وقت بھی بچا لیتا ہے، اپنی دماغ کی انرجی بھی بچا لیتا ہے، اور جو بھی اس نے خرچ کرنا ہوتا ہے اس میں سے وہ کام اپنا نکال لیتا ہے. سیم بندہ جو بغیر سوچے سمجھے خرچ کر رہا ہے، وہ شاید 10,000 میں کام کرے وہ، اور سوچنے سمجھنے والا بندہ شاید 1,500 2,000 میں کر لے. ٹھیک ہے، تو آبزرویشن سے کیا ہوگا؟ وہ سیدھے راستے پر آ جائے گا، یعنی کہ اس کی بچت بھی ہو جاتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس لیے بھی ہمیں آبزرو اور کانٹمپلیٹ کرنے کے کہہ رہے ہیں کہ اس سے ہماری بچت بھی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، خواری سے بچت ہو جائے گی. جو خوار ہوتا ہے نا بندہ، در در خوار ہونا، اس سے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بچا لیں گے. اور میرا سوال یہ تھا کہ فوکس کرنے کے لیے یا پھر غور اور فکر کرنے کے لیے دو خاص باتیں کیا چاہیے. اب غور سے سنیں کیا چاہیے ہر چیز پر. انہوں نے کہا کہ سننا، انہوں نے کہا غور کرنا، فوکس کرنا، لیکن اس کے لیے سب سے پہلے آپ کا ایک جگہ پر ٹھہرنا ضروری ہے. ریسٹنگ پوزیشن پہ آنا ضروری ہے. دوسرے نمبر پہ، ریسٹنگ پوزیشن کے علاوہ آپ کا اپنی زندگی میں سے وقت نکال کر اور اپنے جو انرجی، جو واٹ ایور شیئر آف انرجی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے نا، کچھ لوگ زیادہ ہائپر ہوتے ہیں، کچھ لوگ نہیں ہوتے، کچھ لوگ نارمل ہوتے ہیں. آپ کا جو بھی انرجی لیول ہے، اس انرجی لیول میں سے اللہ کے لیے وہ انرجی خرچ کرنا. ٹھیک ہے، جب آپ دین کی طرف ہیں تو آپ اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کے لیے کریں گے. اور اگر آپ دنیاوی معاملات میں، تب بھی آپ انرجی خرچ کرتے ہیں نا. لیکن ٹھہرنا ضروری ہے. اور کیا کرنا ہے؟ اپنا وقت لگانا ضروری ہے. جب آپ ایک جگہ ٹھہریں گے، جب آپ کوئی چیز ڈھونڈ رہے ہوتے کیا ہوتا ہے؟ پورا گھر بکھر جاتا ہے. یہ نکالو، ڈرور کھولو، الماریاں کھولو، اوپر دیکھو، نیچے دیکھو، نہیں ملتی چیز. ایک ہبڑ دبڑ، ایک ہسل بسل ہو جاتا ہے گھر کے اندر، چیز نہیں ملتی، وقت ضائع ہو جاتا ہے، غصہ چڑھنے لگ جاتا ہے، فرسٹریشن ہوتی ہے، اس کو بلیم، اس کو بلیم، یہاں گیا وہاں گیا. لیکن جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ تھوڑا ٹھہر جاؤ، صبر کرو، صبر کرو، صبر سے کام مل جائے گا. صبر کرتے ہی آپ کہتے ہیں ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، ادھر دیکھتا ہوں میں. آپ ٹھہر کر، وقت لگا کر، اپنی انرجی لگا کر، اپنے آپ کو ریسٹنگ پوزیشن پر لا کر واپس نیوٹرل پہ جاتے ہیں. نیوٹرل پہ جاتے ہیں، پھر آپ کو سمجھ آتا ہے اچھا میں وہاں گئی تھی، جب میں کھڑی ہوئی بات کر رہی تھی تو میرے ہاتھ میں چابی تھی، میں نے فلاں جگہ رکھ دی، ایک دم سے آپ کو یاد آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، آبزرویشن سے، کانٹمپلیشن سے میموری بھی شارپ ہوتی ہے. اوکے، قرآن حفظ کرنے سے میموری شارپ نہیں ہوتی. ذرا سن لیجیے، یہ بھی میں آپ کو آج بات بتا دوں، یہ غلط بات ہے، یہ مت ہے، یہ جھوٹ ہے. اگر کچھ سوالوں کے ساتھ آج چھوڑ کے جاؤں گی میں آپ لوگوں کو. اگر قرآن حفظ کرنے والوں کی میموری شارپ ہوتی تو قرآن کیوں بھولتے؟ بھائی ان کی تو میموری شارپ ہو گئی ہے، تو یہ قرآن ہی کیوں بھولے جا رہے ہیں؟ ان کو ریویژن کیوں کرنا پڑ رہا ہے؟ 1 سال لکھے، 2 سال لکھے، پورا قرآن نکل گیا. ایسا نہیں ہے.
میموری ہوتی ہے شارپ جب آپ اولو الالباب بنتے ہیں، جب آپ آبزرو کرنے والے اور کانٹمپلیٹ کرنے والے بنتے ہیں، جب آپ اپنے وقت میں سے اللہ کے لیے ٹھہر کر اللہ کی کائنات پر غور کرتے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں ایک کائنات کا راز دے دیتے ہیں. وہ راز آپ کے اور اللہ کے درمیان ہوتا ہے. کوئی چیز ہوتی ہے جو آپ کو سمجھ آتی ہے، اور بعض وقت وہ چیزیں آپ عام بندے کو سمجھا بھی نہیں سکتے، آپ کے پاس الفاظ بھی نہیں ہوتے سمجھانے کے لیے. جس فیلنگ کو آپ نے فیل کیا ہوتا ہے نا ڈیپتھ میں، آپ سامنے والے کو نہیں سمجھا سکتے. جس کو روحانیت کہتے ہیں، آپ اس کو نہیں سمجھا سکتے. ہاں کبھی کبھار ایسے لوگ ملتے ہیں آپ کو کہ انہوں نے وہ کچھ فیل کیا ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں یار میری اس بندے سے بڑی بنتی ہے، میری بات ان کو سمجھ آ جاتی ہے. جب آپ کو روحانی کوئی بات کرنی ہو تو آپ روحانی بندے سے کیوں بات کرتے ہیں؟ آپ اس بندے سے کیوں نہیں کرتے جس کے ساتھ رہ رہے ہیں، چاہے وہ آپ کا ہسبینڈ ہے، دوست ہے، اماں بابا، بہن بھائی، ان میں سے کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو میرا پارٹ ہے جس پر میں بات کرنا چاہ رہی ہوں یا جو میں شیئر کرنا چاہ رہی ہوں وہ ان کو نہیں سمجھ آئے گی، فلاں بندے کو سمجھ آئے گی. ٹھیک ہے. اس سے روحانیت حاصل کرنے کا طریقہ بھی آبزرویشن ہے، کانٹمپلیشن ہے، ٹھہرنا، اپنے آپ کو ریسٹنگ پوزیشن میں لانا، نیوٹرل پر لے کر آنا، اور آرام سے بیٹھ کر غور و فکر کرنا. تو آپ یقین کریں بیک آف مائنڈ میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں. اب چاہے وہ جو بھی مسئلہ ہو، جیسے کہ ایک سیشن میں نے آپ لوگوں سے تھوڑا آپ کو بتایا تھا کہ رات کے وقت جن چیزوں کے اوپر آپ سوچتے ہوئے سوتے ہیں وہ یا تو آپ کو خواب میں آ رہی ہوتی ہے، یا پھر آپ صبح اٹھتے ہیں آپ بولتے ہیں ارے ہاں فلاں جگہ. اکثر لوگ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھ لیا تھا، میری وہ چیز کھو گئی تھی، میں نے خواب میں دیکھا، میں اٹھ کے میں نے وہاں جا کر دیکھی، مل گئی مجھے. یہ کوئی میجک تھوڑی ہوا ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو وہ برین ہی اس طرح کا ہمارا فنکشن کرتا ہے کہ جب آپ کسی چیز پر غور کرتے کرتے یو سلیپ آن اٹ، جب آپ سو جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، آپ کا برین جو ہے وہ جتنا کچھ اس نے آبزرو کیا ہوتا ہے نا، اس کی انفارمیشن ڈیٹا جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ سارا آبزرو کرتے 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 پرابلم سالونگ کی طرف جاتا ہے، اور سونے کے درمیان آپ کو وہ نکال کر اندر سے وہ فائل نکال کر دکھا دیتا ہے خواب میں کہ یہ لو، یہ ہے وہ فائل جو تم پلے کرنا چاہ رہے تھے، یہ دیکھو فلاں جگہ تم گئے تھے نا وہاں تم نے رکھا تھا، یاد آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. ہر وہ شخص جو اس چیز کو، اس ٹیکنیک کو جانتا ہے، انشاءاللہ یہ ایک سائنٹیفک ٹیکنیک بھی ہے، پروون ہے اور پریکٹس ہو رہی ہے کافی سالوں سے، اس کے اوپر بات ہوگی تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ روحانیت اب کس لیول پہ پہنچ چکی ہے، سائنٹیفک لیول پہ پہنچ چکی ہے. لہٰذا ہمارے لیے اس وقت تک اجر بہت زیادہ ہے جب تک کہ ہم اس کے اندر سے سائنٹیفک ایویڈنسز نہ نکالیں اور اللہ اور رسول کی بات کو سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے. آج کے لیے بس اتنا ہی. الحمدللہ. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ